السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اہم خوشخبری ہے مقبول طلباء کے لیے، اور خاص طور سے وہ طلباء جو گزشتہ 1-2 سال سے انتظار کر رہے تھے، اور جامعہ اسلامیہ میں الحمدللہ گزشتہ 1-2 ہفتے میں مرشح مبدئین کا اعلان بھی ہو گیا ہے، اور اکثر طلباء کی منظوری بھی آ چکی ہے، مقبول ہونے کا فائنل اعلان بھی آ گیا ہے، اور جامعہ نے آج اعلان کیا ہے کہ آپ ویزا کے لیے کیسے درخواست دیں۔ آپ کو ویزے کے لیے درخواست دینا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی جامعہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر آپ کو ویزا فراہم کر دے گا، اور اس کے بعد آپ اپنے جو کاغذی کارروائی ہے سعودی ایمبیسی میں، اپنے ملک کے سعودی ایمبیسی میں آپ کو رابطہ کرنا رہے گا، اور آپ کو جلد از جلد انشاءاللہ اگست کے آخر تک آپ مدینہ یونیورسٹی میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا، بلکہ زیادہ تفصیل بھی نہیں ہے، یہ 2 چاہیں تو آپ اس کو بار کوڈ کو اسکین کر لیں، 2 لنک ہے، دونوں میں سے کسی ایک لنک کو ایک بار بھرنا ہے، بار بار نہیں بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو لنک کو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اور طریقہ آپ لوگ دیکھیں اور اس کو اپلائی کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلے 1-8 مہینے کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر، یا بقرعید تک، زیادہ امکان یہی ہے بقرعید سے پہلے آپ لوگ کو ویزا کاپی اور اشعار القبول جو ہے وہ مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو اپنی باقی کی کارروائی اپنے ایمبیسی میں اور اپنے ملک کے جو HRD منسٹری یا وزارت التعلیم ہے وہاں سے کرانا ہوگا۔ دیکھیے، تقدیم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اختر دولہ میں جائیں گے، اپنا کنٹری سلیکٹ کریں گے، یا لینگویج پہلے چینج کر لیں اگر عربی نہیں آتی ہے۔ الہند پہ مثال کے طور پہ میں گیا، یہاں پہ کوشچن ہے حل درست بالجامعہ، کہ آپ جامعہ میں پڑھ چکے ہو آن لائن، یا ایسا کچھ بچے جیسا آن لائن پڑھے ہوئے ہیں جو آئے نہیں ابھی، تو نام کرنا، اگر نہیں پڑھے ہیں آپ پہلے آن لائن جامعہ میں تو لا کو اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عرض پہ کلک کریں۔ اب یہاں آپ اپنا نام دیکھیں، جیسے ہندوستان سے یہ طلباء مقبول ہیں، ان کا نام یہاں پہ لکھا ہوا سبھی طلباء کا۔ اس کے بعد آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک نام سلیکٹ کریں جو آپ کا نام ہے، اس کے بعد یہاں پہ معلومات اپنی ڈال دیں، الرقم الجامعی اور رقم الطلب۔ اگر آپ پڑھ چکے تو آپ کو رقم الجامعی ملے گا، اگر نہیں پڑھے ہیں تو آپ کو جو رقم الطلب یا رقم التسجیل ہے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برتھ ڈال کے ارسال کر دینا، بس یہ آسان طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ کا بائی چانس نام کسی کا وہاں پہ نہیں دکھ رہا ہے، تو آپ یہ کریں، یہاں پر دوسری لنک جو ہے ساتھ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، دونوں لنک، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس طرح وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ یہاں پہ جو بھی کنڈیشن ہے سب کو موافق کیجئے، پھر اگلے پیج پہ جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو گوگل فارم دیا ہوا ہے، آپ اپنی نیشنلٹی یہاں پہ لکھیں گے، کیا ہے، مثال کے طور پہ ہندی، نام آپ کا عربی میں کیا ہے وہ لکھیں گے، انگلش میں دوسرے اس میں یہاں پہ انگلش میں نام کیسا ہے وہ لکھیں گے، جیسا پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ لکھنا جہت القدوم، کس شہر سے آپ آنا چاہتے ہو، دلی سے، بمبئی سے، یا آپ کا جو سٹی ہے وہاں سے۔ یہاں پہ پاسپورٹ نمبر، یہاں پہ تاریخ انتہائی الجواز، پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ، پھر موبائل نمبر 91 کر کے پورا اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے، کنٹری کوڈ کے ساتھ۔ پھر یہاں پہ اپنا ای میل ID، اور اس کے بعد یہاں پہ یہ لکھنا ہے کہ آپ کو رقم جامعی ملا ہے یا نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو آن لائن نہیں پڑھا اس کو رقم جامعی نہیں، اور جس کے پاس ہے وہ یس کر دے، اور پھر اگلے اسٹیپ پہ چلے جائے، تو بس ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا ایک آدھ معلومات اور پوچھی جائے گی، وہ بتا دیں، اور آپ کی طلب ہو جائے گی۔ تو 2 طریقہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ یہ جامعہ کی ویب سائٹ پر یہ اعلان بھی دیا ہوا ہے، طریقہ اور اس کے پورے شروط لکھے ہوئے ہیں۔ جو طلباء 2022 کے شروع میں نہیں آ سکے کسی وجہ سے، میڈیکل یا کوئی بھی اور پرابلم سے، وہ طلباء بھی ابھی اپڈیٹ کر دیں، اپنے ویزے کی دوبارہ درخواست دے دیں۔ یہ طریقہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بار کوڈ کو آپ اسکین کریں گے تو بھی دونوں لنک جو ہے وہ کھل جائے گی، اور آپ اپنی ویزے کی درخواست کو پیش کر سکتے ہیں۔
اس میں جو دوسری لنک ہے جس میں گوگل فارم ہے وہ میرے حساب سے زیادہ ایزی اور بہتر ہے. خیر پہلے والے میں بھی آپ دیکھیں، سب سے اہم چیز جو ہے انڈیا کے اسٹوڈنٹ کے لیے میں بولوں گا، آپ جہت القدوم میں اگر ممبئی ڈالیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی آپ کو، خاص طور سے ویزا اٹیسٹ کرانے کے لیے. وہاں پہ آسانی سے اٹیسٹ ہو جاتا ہے، اور دیگر جگہوں پہ بھی جس کی جہاں سہولت ہے وہ اپنا جہت القدوم وہاں ڈال دیں. اگر آپ دلی ڈال دیں تو دلی میں آپ کا ویزا اسٹمپ ہوگا سعودی ایمبیسی میں، یا اگر بمبئی کو اختیار کریں گے تو بمبئی میں آپ کا ویزا اسٹمپ ہوگا اور وہیں سے آپ کو ٹکٹ بھی ملے گا. تو یہ سب مرحلے ہیں. آپ لوگ اپنے جو سینئر ساتھی ہیں ان سے بھی مزید مشورہ لے لیں، کیا بہتر ہے، کہاں کا جہت القدوم اختیار کرنا بہتر ہے حالات کے حساب سے، وہ آپ لوگ سمجھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خیر و عافیت سے پہنچائے گا. اس اعلان سے ایک چیز اور یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ ابھی مرشح مبدئی ہیں 2022 میں، جو لوگ امتحان دیے ہیں اور مرشح مبدئی ہیں، وہ لوگ ہو سکتا ہے اگست تک نہ آ پائیں، اگلی فصل میں آئیں، کیونکہ جامعہ کے اندر اس سے پہلے بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہاسٹل کی کمی ہے. جامعہ میں ہاسٹل نہیں ہے فی الوقت، جو بچے ہیں وہی فل ہے، تقریباً چند جگہوں پہ جگہیں ہیں، تقریباً 400-500 لوگ کی جگہ ہے. تو مختلف کنٹری سے جو طلبہ نہیں آ سکے تھے، میرے خیال سے بس اتنے ہی کافی ہے، وہ اتنی ہی گنجائش بھی ہے ان کے پاس، اللہ کہ جامعہ مزید ہاسٹل کرائے پہ لے اور تمام بچوں کو پھر بلائے. اور زیادہ امکان یہ ہے کہ جو اس سال ابھی مرشح مبدئی ہوئے ہیں وہ اگلے سال جنوری کے شروع میں، یعنی دوسری فصل کے اسٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے وہ لوگ آئیں. لیکن یہ ابھی تاکید سے نہیں، آپ لوگ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.